خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. التاریخ ہمارا ہے، التاریخ ہمارا ہے، التاریخ ہمارا ہے، التاریخ ہمارا ہے. التاریخ ہمیں اپنے دل جان سے پیارا ہے، التاریخ ہمیں اپنے دل جان سے پیارا ہے. التاریخ ہمیں اپنے دل جان سے پیارا ہے، التاریخ ہمیں اپنے دل جان سے پیارا ہے. عشاق کا نعرہ ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عشاق کا نعرہ ہے. التاریخ ہمارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، دل جان سے پیارا ہے. التاریخ ہمارا ہے، التاریخ ہمارا ہے، التاریخ ہمارا ہے، التاریخ ہمارا ہے. حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی. مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو کبھی شروع میں مختلف مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں. جانشین امیر اہل سنت کے محرم الحرام کے تعلق سے ایک مدنی گلدستہ آپ کو پیش کر رہا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. عاشقان صحابہ و اہل بیت، یوم عاشورہ کی آمد ہے، تو آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن کا روزہ فرض کیا، اور وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور اس سے مراد ماہ محرم الحرام کا 10واں دن ہے. لہذا تم بھی اس دن کا روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں پر کھلا خرچ کرو. شعب الایمان میں ہے کہ جو اس دن اپنے اہل و عیال پر مال میں فراخی و کشادگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر تمام سال رزق وافر فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 14. فرمان سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے، تو اس کو حاصل کرنا چاہیے جب کبھی مسجد میں آنے کی سعادت ملے. یہ بھی یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب نہیں کھا سکتے، اور کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے. اور اب کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آپ بھلے کھائیں پیئیں سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1440 ہجری کے محرم الحرام کی شب عاشورہ یعنی 10ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت پاک تحاوی کابینہ راجن پور پنجاب اور پاک فریدی کابینہ چیچا وطانی ضلع ساہیوال پنجاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا تعلق ملیر کراچی سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، عاشورہ کے دن بے شمار مسلمان صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کیا اس دن صدقہ کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو عاشورہ کے دن صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سارا سال صدقہ اور خیرات کی. تو کچھ نہ کچھ ضرور خیرات کرنی چاہیے. ویسے بھی خیرات کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اس میں بہت ثواب ہے، کیونکہ صدقہ خیرات یہ نفس پر بہت دشوار ہے. پیسے نکالنا ظاہر نفس کو بہت گراں گزرتا ہے، بوجھ پڑتا ہے. تو اس میں صدقہ خیرات میں ثواب بہت زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا کوئی ایسا دن بھی ہے کہ جس میں جانور روزہ رکھتے ہوں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرماتے ہیں. جی ہاں، عاشورے کے دن جانور روزہ رکھتے ہیں. انسان بھی رکھتے ہیں جو مسلمان ہیں، ان کی ایک تعداد ہے. جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ زیادہ ہے کہ الحمدللہ کثیر تعداد میں عیسائی بھائی اور عیسائی بہنیں میں امید کرتا ہوں کہ روزہ رکھتے ہیں. حافظ الحدیث علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں عاشورے کے دن جنگلی جانور اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ بہت مشہور علماء میں مشہور ہیں بزرگ. علامہ ابن رجب حنبلی بہت پرانے بزرگ ہیں، صدیوں پرانے بزرگ ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا فتح بن شخرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں روزانہ روٹیاں چورا چورا کر کے چونٹیوں کو ڈالا کرتا تھا، لیکن جس دن عاشورہ ہوتا اس دن چونٹیاں روٹیاں نہیں کھاتی تھی. اس قسم کے ایک واقعے کا ذکر جب حضرت ابو الحسن قزوینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن چونٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں. لطائف المعارف میں ایک حکایت نقل کی گئی ہے. ایک شخص عاشورہ کے دن کسی بستی میں گیا، وہاں دیکھا کہ لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں
اس نے اس کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا آج جنگلی جانوروں کا روزہ ہے، اگر تم ان کی افطاری کا منظر دیکھنا چاہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ اسے ایک باغ کے پاس لے گئے، لوگوں نے ذبح کیے ہوئے جانور اس باغ میں رکھ دیے۔ عصر کے بعد چاروں طرف سے جنگلی جانور درندے جو گوشت کھاتے ہیں آ کر اس باغ کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان سب کے منہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، گویا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی جنگلی جانور نے، یعنی کسی بھی درندے نے، جو پھاڑ کھانے والے جانور ہوتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، انہوں نے کسی ذبح کیے ہوئے جانور کو چکھا تک نہیں، لیکن جیسے ہی سورج ڈوبا جنگلی جانور تیزی سے ان پر جھپٹے اور سب صاف کر گئے، جو بھی ذبح شدہ جانور تھے اس کو یہ کھا گئے۔ اب ایسے واقعات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اس میں اس طرح کی باتیں دیکھنے کے لیے بعض اوقات ولایت کی نظر چاہیے۔ اب آپ بولو کہ میں نے چونٹیوں کو ڈالا تو چونٹیاں کھا گئی، تو یہ ہر ایک اگر یہ اس طرح کی چیزیں دیکھے گا نا پھر تو وہ عجیب سا ایک نظام بن جائے گا۔ جیسے شب قدر کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں اور ہیں بھی وہ نشانیاں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی کہ ان کو دیکھنے کے لیے بھی ولایت کی نظر چاہیے۔ جو رات کو عبادت کرتے ہیں شب قدر میں جبریل امین ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو حدیثوں میں، لیکن یہ کہ ہر ایک کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دم جب یعنی کہ اس سے مصافحہ فرمائیں گے تو ایک رقت طاری ہو جائے گی اور روئیں جس سے کھڑے ہو جائیں گے اور آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہ شب قدر، لیلۃ القدر کی جبریل امین کے مصافحے کی کچھ اس طرح کی کیفیت ہے، تو ہر ایک کے ساتھ یہ ظاہر ہے کہ پیش نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا اس کو۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ بزرگوں نے لکھا ہے اور پرانے بزرگوں نے لکھا ہے تو اسی منن والے سوچن والے نہیں، ورنہ وسوسے کی دنیا بہت وسیع ہے اور وہ شیطان اللہ کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، رسول کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، سب کے بارے میں ڈالتا ہے، اس کا تو کام ہی انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ اس طرح بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جنگلی جانور بھی اور یہ کیڑے مکوڑے بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب ان کے روزے کی جو بھی کیفیت ہو، ہمارے روزے کی اپنی کیفیات ہیں، اپنی شرائط ہیں، اب ان کے روزے کا جو بھی انداز ہو جانوروں کے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ یہ سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ بھائی چارہ کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ بھائی چارہ کیا ہوتا ہے؟ اخوت یعنی بھائی چارہ، آپس میں محبت، آپس میں ہمدردی، آپس میں غم گساری، ایک دوسرے کا غم بٹانا، کسی کی مشکل میں کام آنا، اس کی امداد کرنا، یہ سب بھائی چارے میں آ جائے گا۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بھائی چارہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال ہے کہ میں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی، مگر مجھے بار بار ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا رب عز و جل اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ واقعی یہ تو ہے کہ بندہ اپنے دل میں خوف تو رکھے لیکن مایوس بھی نہ ہو۔ جیسے بعض تو یعنی یہ ڈن کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، یہ نہ کہا جائے، بلکہ یہ ڈرے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ خوف و امید دونوں کے درمیان میں رہے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
پر امید بھی رہے، مایوس نہ ہو، اچھا گمان رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ اپنے کرم سے یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، مجھ پر رحمت فرمائے گا. تو وہ حدیث پاک ہے انا عند ظن عبدی بی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ زبان محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فرما رہا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. تو جیسے جو اچھا گمان رکھے گا، رحمت کا گمان رکھے گا، مغفرت کا گمان رکھے گا، تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اور جو یہ طے کر لے گا کہ میں تو ہوں ہی پاپی گناہگار، مجھے تو اللہ ڈالے گا ہی دوزخ میں، اس کے لیے یہ بڑا خطرناک ہے معاملہ. بعض یہ دیکھے میں نے، مطلب اس طرح کی بکواسیں کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے. ایسا نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، وہ سرا ہی نہیں ہے اس کا. ہمارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی سائز معلوم کر سکے. تو وہ نہ سائز ہے نہ کوئی، بس اس کی رحمت جو ہے نا یہ وہ لا متناہی، نہ کوئی سرا ہی نہیں ہے اس کا. اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، یہ سارے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. وہ حدیث پاک میں سبقت رحمتی غضبی، کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب. اور قرآن کریم میں بھی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت حضرت علامہ جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ پیج نمبر 228 پر فرماتے ہیں حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار یعنی روشنیاں نکلتی، اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف جو ہے آس پاس یہ سب روشن ہو جاتا، ہر طرف روشنی پھیل جاتی. یعنی اتنا آپ کا مبارک یہ پیشانی اور مقدس رخسار یعنی گال مبارک ایسے نورانی تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی شخص بیمار ہو تو کیا اور وہ کسی بزرگ سے اپنے لیے اس طرح دعا کروا سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھے خدمت دین کے لیے صحت و عافیت عطا کرے؟ بنت عباس مرکز الاولیاء. بالکل اسی لیے صحت و عافیت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحت دے تاکہ ہم تیری بہتر طریقے پر عبادت کر سکیں، تیرے دین کی خدمت کر سکیں. تو بہت اچھا انداز ہے دعا مانگنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو ہم گھاک کو ریڈیٹر بیچتے ہیں، جیسے کہ گھاک کو ہم نے ریڈیٹر دیا گاڑی کے لیے کہ یہ جاپانی ریڈیٹر ہے، باہر سے مال آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے گھاک کو ریڈیٹر دے دیا، گھاک کے پاس گھاک نے ریڈیٹر لگایا، کچھ دنوں کے بعد وہ آ گیا واپسی لے کے کہ وہ یہ گاڑی گرم کر رہی ہے. اگر اس گاڑی میں کوئی اور مسئلہ ہو، ریڈیٹر کا ہمارا فالٹ نہیں ہو، اور ہم اگر اس سے ریڈیٹر واپسی نہ کریں تو ہمارے اس میں کیا کرنا چاہیے ہمارے کو کہ ریڈیٹر ہم اس سے واپسی کی، ہم نے اس کو بولا اس کا گاڑی میں مسئلہ کچھ اور ہے، ریڈیٹر کا فالٹ نہیں ہے، وہ زبردستی ہم کو واپسی کرتا ہے کہ ہم اس سے واپسی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ باہر سے مال آتا ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اسکریپ والا مال ہوتا ہے، اس میں پارٹس بھی ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، اسکریپ میں پارٹس بھی ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے. جو ہم بیچتے ہیں ریکنڈیشن گاڑیاں ہیں، باہر سے ثابت بھی آتی ہیں، وہاں سے لوگ کھول کے بھی لاتے ہیں. تو ہمارے کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ ریڈیٹر گھاگ لے آیا، اب ہم واپسی نہیں لے رہے ہیں، تو اس میں ہمارے کیا حکم ہے؟ اس میں آپ نے اس میں اگر کوئی خامی ہے وہ چھپائی نہیں ہے،
اور جو کچھ ہے وہ ایز اٹ از بتا دیا ہے اور گاہک بھی اس چیز کو سمجھ گیا ہے اور اب یہ سودا ہوا ہے، دھوکہ اس میں نہیں، جھوٹ نہیں، سودا ہو گیا. اب وہ گاہک آپ کی دکان کے وہ باہر نکلا، جیسے گاڑی میں ڈالا نہیں ڈالا، اب اس میں جو بھی خامی پیدا ہو گئی تو وہ گاہک کے نصیب. اسی طرح گاڑی کا آپ نے بتایا کہ وہ گاڑی گرم ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، تو اب اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اگر واپسی آتا ہے تو وہ آپ کو لینا یہ ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رضوان اطہری ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں اور کیا سید ہر اہل بیت سید ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. اہل بیت کے لفظی معنی گھر کے آدمی، اور یہاں ہمارے یہاں جو اہل بیت کہا جاتا ہے تو وہ اس سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد. تو ان معنوں کر یہ سادات کرام کو بھی اہل بیت کہتے ہیں، آل رسول بھی بولتے ہیں، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جو اہل بیت کا جو کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل، آپ کے بھانجے بھتیجے اور یہ جو کنبہ خاندان، یہ مراد ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، آصف بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں حجاج کرام کے استقبال میں گھروں کو مزین کرنا کیسا؟ جائز ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، حج پر جاتے ہیں، حج سے آتے ہیں. اب یہ نیت کیا یہ دیکھ لیں. اگر ریاکاری ہے، تفاخر ہے، فخر جتانا، تب تو ناجائز ہو جائے گا. لیکن ہم کسی مسلمان پر بدگمانی کیسے کریں کہ اس نے کیوں سجایا، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے سجایا ہے، تحفے وصول کرنے کے لیے سجایا ہے. تو یہ جو بدگمانی کرے گا گناہ اس کے ذمہ ہوگا. بدگمانی بھی تو گناہ ہے، تو اس لیے نیت پر شک نہ کیا جائے. البتہ خود حاجی کو چاہیے کہ وہ عاجزی کرے. وہ جیسے بزرگوں کے اس طرح کے نا کہ وہ انگارے پر بھی چل کر جائیں تو کم ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گناہ گار جب بارگاہ خداوندی میں صلح کے لیے چلے تو اسے مطلب وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور سجا بٹ کے ساتھ جانے کے بجائے عاجزی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ جانا چاہیے. تو یہ اس کی مطلب خوبیاں ہیں. ورنہ سجانا، آنے جانے میں حج مبارک کے بورڈ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی شرعاً اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مطلب مبارکباد بھی تو دیتے ہی ہیں نا، تو اس مبارکباد بھی خوشی کا اظہار ہے. تو ظاہر ہے کہ جس نے حج کیا وہ ایک سعادت پائی تو اس کو مبارک کہنے میں کیا حرج ہے. وہ جیسا جہاں کا عرف، ہمارے حج کی مبارکباد دینے کا عرف ہے. عراق میں جب بغداد شریف میں پہلی بار بہت سال پہلے حاضری کے لیے ہم گئے تو ہم نے تو وہ اذان دی، طیارے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، ہوائی جہاز میں اذان دی اور ہم نے با جماعت نماز پڑھی. وہ دم کی طرف جگہ ہوتی ہے، تھوڑی دم کی طرف ہوتی ہے، آگے کی طرف ہوتی ہے. تو ہم 3 عیسائی بھائی تھے، یاد پڑتا ہم نے جماعت بھی قائم کی، نماز پڑھی. عراق کی بہت تھے اس ہوائی جہاز میں، عراق تھی بھی عراق کی ایئر ویز کا وہ ہوائی جہاز تھا. تو ہم جب نماز سے واپس ہوئے تو وہ جہاں سے گزرتے وہاں سے آواز آتی مبروک انشاءاللہ مقبول. یعنی ہم نے کوئی نیا کام کیا تھا، بہت بڑا نیک کام. تو نیک تو کام تھا لیکن کوئی یعنی انوکھا کام کیا تھا. جدھر سے جاتے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ مبالغہ بہت پرانی بات ہے، یہ آوازیں آ رہی تھی مبروک انشاءاللہ مقبول. یہ عراقی نماز انہوں نے پڑھنا، ان کا پڑھنا ہم نہیں دیکھا. عام طور پہ ہوائی جہاز میں ویسے ہی لوگ کم پڑھتے نماز ہی بھی مطلب نماز نہیں پڑھتے بارہا. تو یہ
اندازہ ہوا کہ یہ نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں. پھر عراق میں جا کر واقعی یہ دیکھا کہ وہاں تو 1% بھی نماز نہیں پڑھتے عراقی. اور پھر جو ان پر بیچاروں پر مصیبتیں آئیں, اللہ رحم فرمائے ان کے حالات پر. تو یہ کہ اب وہ نماز پڑھنے پر مبارکباد دے رہے تھے ہم کو, تو یہ ان کا عرف ہوگا نا کہ یہ لاکھوں ہزاروں میں کوئی نماز پڑھتا ہوگا تو اس کو مبارکباد دیتے ہوں گے. جیسے ہمارے لاکھوں میں کوئی حج کرتا ہے تو اس کو مبارکباد دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کئی روزوں کی مبارکباد بھی دیتے ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جہاں کا جیسا عرف. تو شرعن اس میں کوئی اچھی بات ہے. ہم کوئی آئے گا نیک کام کرے گا اس کو مبارکباد دیں گے. مسجد بنا دی کسی نے, اب مسجد تو چپکے سے بنتی نہیں ہے, تو اس کو کہہ دیا مبارک ہو آپ نے مسجد بنائی, اللہ قبول کرے, اس دل جوئی ہوگی. اسی طرح اگر عمرے پر گیا, عمرے سے آیا, حج سے آیا, تو اس کو اگر ہم نے مبارکباد دی تو اس کی دل جوئی کی نیت کریں تو اس کا دل تو خوش ہوگا. کسی کو بھی ہم کہیں گے آپ کو حج مبارک ہو, آپ کو مدینے کی حاضری مبارک ہو. تو اپنے مدنی ماحول میں یہ ہے بھی, رائج بھی ہے الحمدللہ, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں. اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے, نیت پر ہے. اچھی نیت سے, دل جوئی کی نیت سے کہیں گے تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ ایک شاعر کا شعر ہے, مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی, میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. اب یہ ایک عشق کی زبان ہے کہ میرے سے تعزیت کرو, مبارکباد کیا دینے آ گئے ہو؟ میں مدینہ چھوڑ آیا, میرا دل ٹوٹا ہوا ہے, میرا جگر پاش پاش ہے, میں مدینہ چھوڑ آیا, میں جدائی کے غم میں سلگ رہا ہوں مدینے کے, اور تم کہتے مبارک ہو مبارک ہو. اب ایسی کیفیت ہو, ہاں سب کی ظاہر ایسی کیفیت نہیں ہوتی نا. ہمارے یہاں تو حج سے آتے ہیں تو خوشی خوشی آتے ہیں, گجرے پہنتے ہیں, گلے مل رہے ہوتے ہیں ہنس ہنس کے, یہ بھی جائز ہے. وہ ہے نا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. کوئی ہنس کے مناتا ہے محبوب کو, کوئی رو کے مناتا ہے, اپنے اپنے انداز ہیں. ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, اخلاص ہو تو عشق کی کوئی یعنی کہ اس کی وہ حد نہیں ہے. سمجھو حد وہی ہے کہ شریعت نے حدیں باندھی ہیں کہ وہ شریعت سے اگر عشق ٹکرا گیا تو وہ عشق نہیں ہے, شیطنت ہے. یہ ہوش و حواس میں اگر ٹکرا گیا تو, اور اگر ہوش ہی نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. تو جان جان کے یہ نہیں کہ میرے ہوش نہیں ہے, جو یہ کہہ رہا مجھے ہوش نہیں ہے, اس کا تو یہ ثبوت یہی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہوش نہیں ہے. اس کو پتہ ہے, اس تو ہوش میں ہی ہے جبھی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ہوش نہیں ہے, عشق میں سب چلتا ہے. یہ جاہل قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بہت سنبھل کے قدم اٹھانا ہے. میں تو یہی کہوں گا مہربانی کر کے دعوت اسلامی کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر نکالنا مت. ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے, کوئی دل جاری کر رہا ہے, کوئی کندھا جاری کر رہا ہے, کوئی یوں پہنچ رہا ہے, کوئی ادھر پہنچا ہوا, کوئی ادھر پہنچا ہوا ہے. یہ سب پہنچے ہوئے ہوتے سمجھے. دعوت اسلامی جو ہے نا, دعوت اسلامی والے یہ آقا کے قدموں میں پہنچے ہوئے ہیں, اور جو آقا کے قدموں میں پہنچتے ہیں نا منزلیں انہی کو ملا کرتی ہیں. باقی ادھر ادھر پہنچنے کے لیے آپ دھکے مت کھاؤ, آپ صحیح جگہ پر آ گئے ہو دعوت اسلامی میں. ادھر سے انشاءاللہ مدینہ بھی ملے گا اور وایا مدینہ جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان
से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मरफूअन एक रिवायत आई है कि जो शख्स फरीज़ा हज अदा करके हज करके जो हाजी लौट रहा है उसको भी दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह तुम्हें हज मबरूर की सआदत से मेरा वर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल करे। रिवायतों में आता है कि जब हजरत आदम हज बैतुल्लाह से फारिग हुए और मनासिक के हज की तकमील फरमाई, हज का जो भी मनासिक थे वो सब पूरे कर लिए, तो फरिश्ते इनके बारगाह में हाजिर होकर इन्हें दुआ देने लगे कि ए आदम, खुदा करे आपका हज हज मबरूर हो जाए। हमने भी इस घर का हज आपसे 2000 साल पहले किया था। सलफ सालेहीन यानी पुराने बुजुर्गों का, गुजरे हुए बुजुर्गों का मामूल था कि वो हज से लौटने वाले को यही दुआ दिया करते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सायम मशकूरा व ज़म्बम मगफूरा, यानी ऐ अल्लाह इस हज को हज मबरूर कर दे, कोशिशों को कबूल फरमा ले और गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अच्छा, ये तो खुद हाजी की दुआ है, तो ये कि हज मबरूर की दुआ करें इनके लिए कि अल्लाह ताला तुम्हें हज मबरूर की सआदत अता फरमाए, तुम्हारा हज कबूल करे। मबरूर भी हो सकता है, जो हज नहीं करते उनको लफ्ज़ मबरूर नया होता होगा। अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे। न हाजी को जब भी मुबारकबाद दें तो उसको मुबारकबाद देते हुए ये दुआ दें, अल्लाह ताला अल्लाह पाक आपका हज कबूल करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और सोशल मीडिया से सवाल है असद अत्तारी का, पूछ रहे हैं पत्थर और हाथ की लकीरों को ज़िंदगी में मौसर करार देना कैसा? नहीं है इसके तो नुजूम का और इल्म नुजूम का जो इस्तेमाल है इस तरह का, ये तो ममनू है जी। और हाथ की उंगलियों को तो ये बाकायदा नुजूम ही के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक रहा पत्थरों का मामला, तो पत्थर की जैसे अकीक लगाया जाता है, फिर रोज़ा लगाया जाता है, तो इसमें ये कि हकीकी मुअस्सिर तो अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है, वो जो चाहे फरमाए। हाँ, वो जिस चीज़ में चाहे तासीर पैदा कर दे तो वो तासीर काम करती है। जैसे दवा खुद ब खुद असर नहीं रखती, और आपने देखा भी होगी कि बाज़ ऐसी दवाएं जो बहुत पावरफुल मानी जाती हैं लेकिन वो बुखार के मरीज का बुखार नहीं उतारती, बेचारा बुखार वाला फोत हो जाता है, दवा काम नहीं करती। तो इसलिए वो दवा में असर जो है ना वो अल्लाह ने रखा जब ही असर है, और जब वो चाहेगा तो ये असर जाहिर होगा। हकीकत में मौसर असर पैदा करने वाला ये अल्लाह ताला है, खुद ब खुद किसी चीज़ में तासीर नहीं है, असर नहीं है। तो मुख्तलिफ पत्थरों में फिरोज़ा हकीक वगैरह में इसकी रिवायतें हैं कि इनमें तासीरात हैं, तासीरें हैं, लेकिन वही कि अल्लाह ने तासीर रखी है, वो चाहेगा तो तासीर जाहिर होगी वरना जाहिर भी नहीं होगी। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहरहाल के पामिश जो होते हैं नुजूमी वगैरह, इनको ये हाथ दिखाना और ये सब इसकी इजाज़त नहीं है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। सही। मेरा नाम यासिन मज़हर है, मैं नमक का कारोबार करता हूँ। मेरा सवाल ये था कि उमूमन रमज़ान के महीने में और मुहर्रम के महीने में वहाँ पे जो हज़रात काम करते हैं नमक की फैक्ट्री में,
ان کا روزہ ہوتا ہے. دوران روزہ جو ہے وہ نمک کی فیکٹری کے اندر گرد گھومنے کی وجہ سے ان کے منہ میں نمکیات محسوس ہوتی ہیں. تو اس بارے میں کیا احکامات ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. یعنی وہ اس کی اڑتا ہوگا نا، نمک اڑتا ہے. ہاں گرینڈنگ میں اڑتا ہوگا یا کان میں بھی اڑتا ہو سکتا ہے. روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے پورا منہ جو ہے نمکین ہو جائے اندر سے. یعنی اگر قصدن اس نے کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی، یعنی جان بوجھ کے خود اپنے فعل سے اپنے طور پر سے وہاں کام کر رہا ہے، جیسے آٹے میں فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہے تو آٹا اڑتا ہے، وہ خود منہ کے اندر لے کے نہیں جا رہا، دھواں اڑ رہا ہے، خود منہ میں لے کے نہیں جا رہا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اگر وہ منہ کے اندر کوئی لے کے نہیں گیا، صرف اس مقام پہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی نمکینی اس کو منہ کے اندر محسوس ہو رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ امام الحمام بھی کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا معتبر، یعنی عظیم القدر، یعنی بڑی جو ہے وہ عزت والا، عظمت والا، ایسے ہمت والا. یہ ایک سوال ہے، جانور بھی روزہ رکھتے ہیں تو کیا جنات اور فرشتے بھی روزہ رکھتے ہیں؟ یہ یوٹیوب سے سوال ہے. جنات تو رکھتے ہوں گے کیونکہ وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، مکلف ہیں. یہ تو جنات تو جو مسلمان جنات ہیں، جو نیک جنات ہیں، جیسے انسانوں میں نیک بندے ہوتے ہیں نماز روزہ کرتے ہیں، تو ان کے نیک جنات بھی نماز روزہ کرتے ہیں. جب ہی نیک ہے ورنہ نیک نہیں ہے. اور جانور فرشتوں کا تو روزوں کا یہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو یعنی یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو ہم تو روزے میں دن بھر نہیں کھاتے پیتے، رات کو کھاتے پیتے ہیں. تو وہ تو نہ رات کو کھاتے نہ دن کو کھاتے ہیں، زندگی میں کبھی بھی یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو اس لیے روزے کا تصور نہ ہوا. نماز کا ان کے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، تو اس طرح کوئی قیام میں ہے. ان کی یہ عبادتیں ان کے انداز ہیں. یہ طواف بھی کرتے ہیں بیت المعمور. اس سے جو کعبہ شریف ہے نا مکہ شریف میں، اس کی بالکل سیدھ میں 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے. تو اس کا نام بیت المعمور ہے، جیسے اس کا نام بیت اللہ کعبہ. تو یوں مطلب یہ کہ وہ طواف کرتے ہیں. اب یہ کہ پوری نماز پڑھتے ہوں ایسے بھی فرشتے ہوں گے واللہ اعلم، یہ کچھ یاد نہیں ہے. فرشتے البتہ کچھ سجدے میں ہوتے ہیں تو سجدے میں ہی ہیں، تو قیام میں، رکوع تو رکوع میں. یہ تھکتے نہیں ہیں، ان کو کھانا پینا نہیں ہے، یہ سوتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی معصوم مخلوق ہے، گناہ نہیں کرتے بالکل بھی نہیں. ان کے گناہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ نفس بھی نہیں ہے، نہ یہ شادی کرتے ہیں، ان کو حاجت ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام امام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری. اتفاق سے اس بار پاکستان میں بھی جمعے کو 10 محرم ہے کل. وہ جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا وہ دن بھی جمعے کا تھا 10 محرم. تو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کی ہوئی آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے. کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟
इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले के एक जानिसार हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन औसजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस मुंह फट बदलगाम के मुंह पर तीर मारने की इजाज़त तलब की। हज़रत इमाम अली मकाम ने ये फरमाकर इजाज़त देने से इनकार किया कि हमारी तरफ से हमले का आगाज़ नहीं होना चाहिए। फिर इमाम तिश्ना काम यानी प्यासे इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज की, ऐ रब क़हार, इस नाबकार यानी शरीर को अज़ाब नार से कबल भी इस दुनिया नापायदार में आग के अजाब में मुब्तला कर दे। फौरन दुआ कबूल हुई और उसके घोड़े का पांव जमीन के एक सुराख पर पड़ा जिससे घोड़े को झटका लगा और बेअदब व गुस्ताख यजीदी घोड़े से गिरा। उसका पांव रिकाब में उलझा, रिकाब माने पेडल, तो रिकाब में उलझा। घोड़ा उसे घसीटता हुआ दौड़ा और आग की खंदक में डाल दिया और बदनसीब आग में जलकर भस्म हो गया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सजदा शुक्र अदा किया, हम्द इलाही बजा लाए और अर्ज की, या अल्लाह करीम तेरा शुक्र है कि तूने आले रसूल के गुस्ताख को सजा दी। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, अगर कोई शख्स सिर्फ 10 तारीख का रोज़ा रखे तो क्या वो गुनाहगार होगा? मतलब 9 और 11 को ना रखे। बिनते निसार हिंद के शहर संभल से। गुनाहगार नहीं है, लेकिन हदीस पाक में फरमाया यहूदियों की मुखालफत करो। इससे मुराद, मुखालफत से मुराद ये कि यहूदी ने जैसा किया वैसा मत करो, बल्कि इनसे कुछ फर्क कर दो। जैसे कि ये सिर्फ 10 का रोजा रखते थे यहूदी, तो हम जो है वो 9 का भी रखें, 9 और 10 का कर लें, या 10 और 11 का कर लें, यूं उनकी मुखालफत। तो अगर किसी ने 10 का रोजा रखा तो गुनाहगार वो भी नहीं है, इंशाअल्लाह उसको भी सवाब मिलेगा। बेहतर ये कि 9, 10 या 10, 11 या 9, 10, 11 3 दिन का रोजा रख ले। अभी फजीलत बयान की गई कुछ देर पहले कि एक आलिम साहब को ख्वाब में देखा गया, जो अल्लामा इमाम रजब इब्ने रजब हम्बली अलैहि रहमतुल्लाह वली ने नकल की है लताइफुल मारिफ में हिकायत, कि एक आलिम साहब को ख्वाब में देखा गया और उनसे पूछा गया, मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो फरमाने लगे कि 60 साल मुझे हो गए, 60 साल मैंने हर मुहर्रम में आशूरा, और इस यानी यूँ समझ लो कि मैं हर मुहर्रम में 9, 10, 11 मुहर्रम यानी 3 दिन के रोज़े रखता रहा। इन 3 दिनों के अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद आया और उसने इस वजह से मेरी मग़फ़िरत कर दी। तो ज़ाहिर नसीब 9 का भी रखे हैं, 10 का भी रखें, 11 का भी रखें, वरना बेहतर यह कि 9, 10 का तो रख ही लें, और 10 का सिर्फ रखें तब भी जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत इमाम मुस्लिम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपस में क्या रिश्ता था? चचाजाद भाई थे। इमाम मुस्लिम जो थे, इमाम मुस्लिम बिन अकील, अकील मौला अली के भाई थे, मौला मुश्किल कुशा के। तो यूं मतलब ये आपस में, जिसको हमारे आजकल कज़न बोलते, कज़न ना काफ़ी है, मामू के बेटे को भी कज़न, फूफी के बेटे को भी कज़न, चचा के बेटे को भी कज़न, ताया के बेटे को भी कज़न,
تو یوں یہ الجھن میں ڈالنے والا لفظ ہے. چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، یہ اردو میں یوں بولتے ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ آخر رشتہ کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں تھے؟ 40 دن کا تو نہیں ہے. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک وہ احصار کیا گیا تھا. ان کے دن کم ہیں. 2 محرم کو پہنچے، کربلا میں پہنچے تھے، تو 40 دن تو نہیں ہوئے نا، 8 دن ہوئے. مگر وہ ان دنوں بھی وہ سختیاں نہیں تھی جو مطلب وہ 7 یا 8 محرم کو پانی بند کیا انہوں نے، لکھا ہوگا اس میں. ہاں، اور اصل گھیراؤ اس دن بھی نہیں تھا. اصل جو ان ظالموں نے جب پورا وہ ترکیب بنائی نا، 7 یا 8 کو انہوں نے وہ اپنے طور پر جو بھی کیا وہ سختی، تو اس میں وہ نہر فرات پر ان ظالموں نے پہرا لگا دیا. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پہرا لگ جائے گا تو پانی خیموں میں جائے گا نہیں، اور کوئی پانی کی فراہمی کی صورت ظاہری طور پر تھی نہیں. تو پانی نہیں جائے گا تو ان کو پیاس لگے گی، پیاس بھی لگے گی، پھر وضو اور دیگر معاملات ان کے ڈسٹرب ہوں گے. تو یہ تنگ آ کر یزید کی بیعت کر لیں گے. لیکن شیر خدا کی اولاد تھی، اور شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. تو یہ شیر کوئی بھوک پیاس سے تھوڑی وہ تنگ آ کر وہ ایک ظالم کی بیعت کر لیتے. تو انہوں نے بیعت نہیں کی. تو یہ مطلب مین جو 3 دن جو تھے نا، اس میں انہوں نے زیادہ سختیاں کی. حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، سب اہل ہنر پیے، سب چرند و پرند پیے، منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. نہ جانوروں کے لیے تو یہ پانی وہ اجازت تھی، الاؤڈ تھا، اور کافر پیے تو اس کو بھی ممارت نہیں تھی. پانی ان پر ان ظالموں نے بند کیا جن کا نانا مالک کوثر اور جن کے والد صاحب ساقی کوثر، جو کوثر کا جام تقسیم کرنے والے ہیں، ان پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا. لیکن یہ ان کا امتحان تھا، اہل بیت اطہار کا امتحان تھا. اور یہ حضرات 100 میں سے 100 نمبر لے کر پاس ہوئے. ہمارے یہاں تو 100 میں سے جس کو وہ کچھ 2 4 5 بھی کم ملے تو وہ ممتاز مع شرف ہو جاتا ہے. یعنی کہ 100% مارک تو شاید ہی کسی کو ملتے ہوں 100% امتحان میں. دنیاوی امتحان کی بات کرتا ہوں، دنیا میں جو امتحان ہوتے ہیں. لیکن یہ حضرات جو تھے نا 100% پاس ہوئے. بالکل بھی ان میں لچک جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ورنہ جان کیوں قربان کرتے، اتنی پیاس بھوک کیوں سہتے. انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے راحت دنیا پر ٹھوکر مار دی، اور سر جھکایا تو تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں، تیروں کی بچھاڑ میں بھی سر جھکایا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، اور سجدے میں سر کٹایا. اللہ اکبر. یہ انہی کا حصہ تھا جو یہ لے گئے. عبادت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، سرے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آسان الفاظ میں بتائیں غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، تو وہ علم جو اللہ کا علم ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ غیب چھپی ہوئی چیز کو بولتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حواس خمسہ، یعنی کسی چیز کو سونگھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سن کر، کسی چیز کو ہاتھ لگا کر، کسی چیز کو چکھ کر یہ جانا جاتا ہے کسی چیز کو، تو اس کو حواس خمسہ کے ساتھ جاننا بولتے ہیں۔ اور کسی چیز کو عقل کے ذریعے جانا جاتا ہے واضح طور پر، تو ان چیزوں کے ذریعے جس کو نہ جانا جا سکے اس چیز کے علم کو غیب بولتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو چھو کر، دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر یہ جانا جا سکے، یا اپنی عقل کے ذریعے اسے جان لیتے ہیں۔ مثلاً آپ روزانہ ایک مقام سے گزرتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک بندہ پابندی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو کسی کو اندازہ لگا کے کہہ دینا کہ اس وقت یہاں سے گزرو گے تو فلاں بندہ کھڑا ہوگا۔ اب وہاں جا کے کوئی دیکھتا ہے تو واقعی وہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو غیب کا علم نہیں بولتے، بلکہ اس نے اپنے قیاس کے ذریعے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو جو اس طریقے سے نہ جانا جا سکے ایسے علم کو، ایسی چیز کو یہ غیب کا علم بولا جاتا ہے۔ باقی رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے، کسی اور کو نہیں، تو یہ تھوڑا سا اس میں سمجھنے کے اندر غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور جو حاضر چیز ہے اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ جہاں تک رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم ہونا، تو اس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور اس میں پہلے فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ اس کا حقیقی، اس کا ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں، کسی کے دیے سے نہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی، چاہے وہ غیب کا علم ہو، شہادت کا علم ہو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لا متناہی علم ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی سرا اس کا نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے۔ جہاں تک رہا مخلوق میں کسی اور کا علم، انبیاء کرام علیہم السلام کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اولیاء کرام کا، ان تمام کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو اس سے ان کو علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ ان کے علم کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے اسے اگر تمام مخلوق کے سامنے رکھا جائے، نسبت دی جائے، تو ساری مخلوق کا جو علم ہے وہ ایک قطرے کی طرح ہوگا، اور حضور علیہ السلام کا علم یہ کروڑا کروڑ سمندر کی طرح ہوگا۔ لیکن حضور علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے درمیان ہم یہ مقابلہ بھی پیش نہیں کر سکتے، یہ نسبت بھی پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کروڑا کروڑ سمندر اگرچہ کہ ہمارے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہیں، حد نہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے یہ مقابلہ وہاں پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم ہونا، تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اے عام لوگوں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، یعنی ان کو غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الجن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم پر کسی کو اس کے اوپر علم کا اظہار نہیں فرماتا، غیب کا علم کسی پر اظہار نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند فرما لے۔ یوں ہی سورۃ التکویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
کہ یہ رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں، یعنی جو ان کے پاس غیب ہے یہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہوتا ہے۔ نبی نبوت سے نکلا ہے جس کا مطلب ہی غیب کا بتانا ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کو کیسا غیب کا علم عطا کیا گیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی احادیث صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خلق کی ابتدا سے بیان کرنا شروع کیا کہ مخلوق کہاں سے بنی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وہاں سے بیان کرنا شروع کیا۔ ایک نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر بیان کیا، پھر دوسری نماز کا وقت آیا، پھر بیان کرنا شروع کیا نماز کے بعد، یہاں تک بیان کیا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ سب کچھ بیان کر دیا، حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ساری باتوں کے بارے میں بتا دیا، اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو عقل کے ذریعے، جو ان حواس خمسہ جس کو میں نے بیان کیا اس کے ذریعے سے نہیں جانی جاتی، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ تو ایسے بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے ایک عظیم الشان تصنیف فرمائی، انباء الحی بأن کلامہ المصون عن کل شیء، کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ اس نام سے آپ نے کتاب تحریر فرمائی، اور کئی کتابیں آپ نے لکھیں، ان تمام میں دلائل کے انبار لگا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہاں ایک وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو یہ غیب نہ رہا، تو جواب ہے اس کا آسان ہے۔ اصل میں غیب یوں ہیں کہ جیسے عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا، تو اللہ کے سامنے کیا غیب ہے؟ کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیب ہے وہ دوسروں کے اعتبار سے، یعنی دوسروں پر جو چیز حاضر ہے وہ تو حاضر ہے، لیکن دوسروں کے سامنے جو غائب ہے وہ غائب ہے۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوا، دوسرا غیب کا مطلب یہ کہ وہ دوسروں کے سامنے غیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیب نہیں ہے۔ لیکن اس کا نام غیب ہے، اور غیب کی تعریف جو آپ نے بیان فرمائی اس حساب سے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے، وہ جو آیتیں پڑھی آپ نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب ہی کہا ہے۔ جی غیب آپ کہنا کہ غیب تو اللہ نے بتایا ہے، لیکن ہے وہ غیب ہی۔ تو غیب کے لفظی معنی اگرچہ چھپی چیز، چھپا ہوا، لیکن وہ جو یہاں جو علم غیب ہے نا، غیب اس کی تعریف وہی کہ جو حواس خمسہ، جیسے کہ ذائقہ، قوت ذائقہ، زبان انہیں چکھ کر یا چھو کر، دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر معلوم نہ کیا جا سکے اور عقل سے بھی نہ پرکھا جا سکے، وہ ہے غیب جو انہوں نے تعریف فرمائی مفتی صاحب نے۔ تو یہ غیب تو اللہ کے بتائے سے بھی اس کو غیب ہی کہا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب الغیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نعت خوان سے سنتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرامت، ایک بے ادب بے باک یزیدی نے میدان کربلا میں بکا، امام علی مقام سے کہنے لگا کہ آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟
यह सुनकर इमाम अली मकाम के दिल को इन्हें बड़ी तकलीफ पहुंची और बारगाह खुदावंदी में दुआ की, ऐ रब्बे जब्बार, इस बदगुफ्तार यानी बुरा बोलने वाले को अपने अजाब में गिरफ्तार कर ले। दुआ का असर हाथों हाथ जाहिर हुआ। उस बकवासी को एकदम कज़ाए हाजत पेश आई, यानी कि पेशाब वगैरह की हाजत आई। फौरन घोड़े से उतरकर एक तरफ को भागा और नंगा होकर बैठा। यकायक एक काले बिच्छू ने डंक मारा। अब वो जो पेशाब और फिर दोनों तरह के पेशाब उसने किए थे, गंदगी, तो वो चूंकि बिच्छू ने काटा तो ये है कि फिर उसने ठहरना नहीं था, तो वो नजासत में लिथड़ गया और नजासत में लिथड़ा हुआ तड़पता फिरता था और इंतहाई जिल्लत के साथ अपने लश्करियों के सामने इस बदज़बान की जान निकली। ने बड़ी जिल्लत के साथ बुरी मौत वो मरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मदनी मुन्ने का सवाल भी है और फिर हमारे पास कंप्यूटर भी एक आज आए हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद तारी है। मैं रावलपिंडी मुजद्दिदी काबीना से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में यह सवाल है कि जिस मदनी मुन्नों के और मदनी मुन्नों के दांत गिर जाते हैं, क्या उनको दफन करना चाहिए या फेंकना चाहिए? और मैं तमाम मदनी चैनल के हाज़रीन और नाज़रीन को यह दावत देना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में अपना सर कटा दिया, अपना जान मन लुटा दिया, और हमें चाहिए कि हम भी दावत इस्लामी का बढ़ चढ़ के खूब काम करें। हमें भी मन्नी काफिलों में सफर करना चाहिए। हमें भी अल्लाह की जो नबी है, नबियों की मोहब्बत सिखानी चाहिए और हमें भी मन्नी काफिलों में सफर करना चाहिए। अपनी औलाद को सफर करवाना चाहिए और अपने दोस्त अहबाब को भी नई दावत देनी चाहिए कि अपने तमाम इस्लामी भाई मन्नी काफिले में सफर करें। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बाबा जानी, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मदनी मुन्ना तो बड़ा अच्छा मुबल्लिग, माशाअल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। इखलास के साथ अल्लाह करे कि आप बड़े होकर बेहतरीन मुबल्लिग दावत इस्लामी बन जाए। एक सवाल भी किया है इन्होंने, दांत अगर मदनी मुन्नों हाँ, दांत झड़ जाए, दांत निकल जाए, बाल खाल जो भी वो इंसानी बदन से इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, इनको दफन करना चाहिए। नाखून भी, इनको भी दफन करना अच्छा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुए हैं। कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का नाम नूर फ़ातिमा रखना चाहता हूँ। इस नाम की कोई फ़जीलत और इसके क्या माना है ये भी बता दीजिए। इस तरह की निस्बत के नामों की क्या बरकत होती है? वालिदैन को अपनी औलाद के नाम कैसे रखने चाहिए? नूर फ़ातिमा, नूर माने रोशनी, ने फ़ातिमा की रोशनी, तो ये एक अच्छा नाम है। अलबत्ता ये कि फ़ातिमा नाम रखना ये और चीज़ है, नूर फ़ातिमा नाम रखना और चीज़। तो फ़ातिमा के तो है माना वगैरह, शायद फजीलत भी लिखी है। माना तो किसी चीज़ से रुकावट, रोकने वाली, बचाने वाली, ये माना बनता है। उस हदीस पाक में है कि मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा गया इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसको और इसके चाहने वालों को जहन्नम से बचाएगा, रोकेगा, जहन्नम से दूर रखेगा।
फातिमा के माना लिखा है ये नाम रखने के अहकाम में, जहन्नम की आग से छुड़ाने वाली। आपने माना बताया वो भी मिलते जुलते हैं। तो जो फातिमा नाम रखना अच्छा है, नूर फातिमा भी नाम सही है, लेकिन जो हदीस पाक में लफ्ज़ आया ना फातिमा, तो ये उस बीबी फातिमा से मोहब्बत करने वालों की फजीलत बयान की आपने। अब नूर फातिमा की कोई अलग से फजीलत मालूम नहीं है। फातिमा बीबी से हमको प्यार है, हाँ प्यार है। फातिमा बीबी से हमको प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। नाम के मुतालिक जो एराब का जो होता है ज़बर ज़ेर पेश का, तो उमूमन हमारे यहाँ फातिमा बोलते हैं, तो ता के नीचे ज़ेर का इस्तेमाल किया जाएगा। ता साकिन पढ़ते फातिमा, फातिमा तो गलत हो जाएगा। तोय के नीचे ज़ेर है, त्वा के नीचे ज़ेर है, फातिमा। फातिमा ये तो मतलब इसमें तो इतना बिगाड़ते हैं, फिर मुख्तलिफ ज़बानों में बिगाड़ते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मेमनों में फातिमी बोलते हैं या फाफा, ये भी नाम को इस तरह माज़अल्लाह बिल्कुल बिगाड़ के रख देते हैं। फातू, तो नाम जो सही नाम है ना वो ही लेना चाहिए। हमारे यहाँ नाम का बचपन से ही मुख्तसर कर देते हैं, असू, अंजू, सुद्दू, मतलब जो नाम होते ना प्रॉपरली वो लेने के बजाय ये इसका कोई ना कोई जैसे इनको यूँ अच्छा लगता है, फिर वही चीज़ जो है ना कंटिन्यू उसके साथ चल रही होती है और फिर ख़ानदानों में भी चल रहा होता है, फिर दोस्तों में भी इसी तरह के नाम चलना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये बड़े अच्छे नाम जो हम रखते हैं वैसे ही नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, अच्छे नाम रखने चाहिए और उसको उसी तरह पुकारें जिस तरह नाम है और उसके पूरे आराब के साथ। सिद्दीक है तो उसको सिद्दीक की तरह पुकारें और उसमें भी एराब का ख्याल रखें कि सच्चे और दोस्त में फिर वो एक फ़र्क सा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह करेगा हम सीखें और इसमें दावत इस्लामी की जो किताब है ना, नाम के अहकाम, गालिबन ये नाम है, नाम रखने के अहकाम, ये किताब को ज़रूर पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए एक और सवाल मौसूल हुआ है कि जिसकी बैअत की जाए यानी जिससे मुरीद हुआ जाए, क्या उसका वलीउल्लाह होना ज़रूरी है? विलायत शर्त नहीं है, 4 शर्तें हैं कि वो उसकी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसका सिलसिला मिलता हो, तरीक़त के साथ। औलाद नहीं, हर सैयद पीर नहीं हो सकता और पीर के लिए सैयद होना शर्त भी नहीं है, कादरी पीर के लिए भी सैयद होना शर्त नहीं है। बाद लोगों को गलतफहमी होती है कि कादरी पीर तो सैयद ही होता है, तो ऐसा नहीं है। एक तो ये कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वही कि उसका सिलसिला जा मिलता हो, बीच में कहीं कटता ना हो। अच्छा, इसी तरह वो आलिम हो, और आलिम की डेफिनेशन ये नहीं है कि उसके पास सनद हो, तो कई सनद याफ्ता मिलेंगे जिनको कोई शुद्ध होती नहीं है। इल्म से आलिम बनता है, सनद से आलिम नहीं बनता। सहाबा किराम के पास कहाँ की सनद थी, लेकिन इनमें कैसे कैसे आलिम थे। अच्छा, तो ये आलिम यानी कि अक़ाइद से पूरा वाकिफ़ हो और ज़रूरत के मसाइल जो है वो बग़ैर किसी की मदद के निकाल सकता हो, और फासिक मुअलिन न हो, अलल ऐलान फिस्क न करता हो, और सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो। ये 4 शराइत आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के नज़दीक ये बयान हुए। तो विलायत शर्त नहीं है, और वली का पीर होना ज़रूरी भी नहीं है। ऐसे कई वली होते हैं जिनको अपनी विलायत का पता नहीं होता, ना वो पीर होते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फिर हमारे यहाँ एक मिजाज क्यों बना हुआ है कि लोग अपने पीर से करामत का मतलब कि हुसूल चाहते हैं कि हमको करामत देखनी है ये पीर मेरे साहब जहन में यही बात थी कि वाकई ये बोले करामत देखूंगा तो मुरीद बनूंगा। अच्छा, बैठकर साथ खाना खा रहे ना, तो जैसे कि पीर साहब की प्लेट में कोई चीज़ इनको नज़र आ गया, बोले अगर पीर साहब पहुँचे हुए ना तो ये चीज़ जो है ना ये मेरी तरफ बढ़ा देंगे, ये बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ ना तो पीर साहब मेरे दिल की बात समझ लेंगे खाने पीने बोटी आलू के मामले में। तो ये जो तस्वुरात जो हैं पीर साहब के मामले में, इसके बारे में आप क्या मदनी पुला? ये गलत तस्वुर है। यहाँ तक कि अगर पीर साहब ने उठाकर दे भी दिया तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये पीरी मुरीदी के काबिल हो। वो मलफूजात आला हज़रत में एक इस तरह का किस्सा लिखा है कि बादशाह बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त बुजुर्ग के पास कुछ सेब रखे हुए थे, तो उसमें एक सेब ज़्यादा कोई खूबसूरत और लालम लाल था। तो बादशाह ने दिल में ख्याल किया कि अगर ये शोहरत तो है इनकी, अगर ये वाकई बुजुर्ग हैं पहुँचे हुए हैं तो ये जो मैंने ये जो मेरी सेब पर जो तवज्जो गई है ना, ये सेब जो है ना ये उठाकर मेरे को दे देंगे तो मैं मान लूँगा कि ये वाकई पहुँचे हुए। तो बुजुर्ग ने वो कहना शुरू किया कोई किस्सा अपना कि मैं सफ़र पर था और सफ़र करते करते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक आदमी के पास एक गधा था, बाकमाल गधा। लोग इकट्ठे होते तो लोगों की चीज़ें जो है ना, जैसे इसका कलम तो उसके पास रख दिया, इसका रुमाल उसके पास रख दिया, इसका प्याला उसके पास रख दिया। अब ये गधे की गैर मौजूदगी में ये चीज़ें तब्दील होती और फिर ये गधे को लाया जाता। अब वो गधा आकर जिसकी जो चीज़ होती है ना उसी की वजह से प्याला मेरा इसके पास रखा है तो उसके पास गधे ने जाना है, उसने लात मार के ठोकर से वो सरका कर वो प्याला मेरी तरफ कर देना है मेरा, उसका रुमाल उसकी तरफ जिसका है उसकी तरफ कर देना है। तो ये किस्सा सुनाने के बाद उस बुजुर्ग ने वो लालम लाल सेब उठाया और उठाकर बादशाह को देते हुए कहा कि अगर मैंने तुम्हारी मर्जी का सेब तुमको दे भी दिया तो उस गधे से बढ़कर कौन सा कमाल किया मैंने। तो यूं मतलब ये चीज़ें देखनी नहीं होती। असल बात शरीयत की पाबंदी है। गालिबन जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या है कि एक शख्स आपकी सोबत में आया और एक अरसे तक रहा और फिर उसने बोरिया बिस्तरा समेटा कि मैं चला। तो क्या हुआ? क्या वो हजरत आपका नाम तो बड़ा सुना था मैंने, वो मगर मैंने इतना अरसा रहा आपने कोई करामत ही नहीं देखी। तो आपने फरमाया कि कभी कोई मेरी सुन्नत छूटते देखा? ये तो नहीं देखा। अच्छा, कभी मुझे अल्लाह की नाफरमानी करते देखा? कोई फ़र्ज छूटते देखा? नहीं। तो गालिबन ये फरमाया कि यही तो सबसे बड़ी करामत है कि अल्लाह ताला की इत्ताअत मजबूती के साथ बंदा करे। तो अब इसी तरह का वो शायद था। तो ये कि उसको मतलब हालांकि जुनैद बगदादी तो गौसपाक के भी पीरों में से मशाइख में से हमारे सिलसिले कादरिया के पेशवा हैं, गौसपाक से पहले के बुजुर्ग हैं। तो खुद सरापा करामत थे लेकिन उसको करामत नहीं दिखाई कि ये आया था करामत ढूंढने के लिए, ये करामत देखूं तो वली मानूं। अच्छा, अब करामत और इस्तिदराज ये करिश्मे होते हैं जो कुफ्फार से भी सादिर होते हैं, जादूगर भी दिखाते हैं। तो इस तरह की मतलब करामत और इस्तिदराज में आम आदमी फर्क तो कर नहीं सकता। तो इसलिए मतलब ये कि इस तरह करामत ढूंढना किसी में ये अपने आप को जोखम में डालने वाली बात है कि अगर ये पहुंचा हुआ नहीं है फिर भी किसी तरीके से उसने या इत्तेफाक से आपकी मर्जी की चीज़ आपको दे दी या आपके दिल की बात उसने कर भी दी तो आप आजमाइश में आ जाएंगे। अच्छा, आप रात को सोते होंगे और जहन बनता होगा कि आज तो फजर मैंने उठकर बाजमात अदा करनी है ना। तो फिर आपको
मीठी नींद आ जाती है, सुलाता कौन है? फजर में कौन उठने नहीं देता? तो नाम जानते हो? कोई तो बता दो यार। शैतान, नाम लिया ना आपने। तो शैतान को पता चला कि आज इसने फजर में उठने का बड़ा पक्का इरादा किया है, उसने आपको सुला दिया। तो शैतान को पता चल गया कि ये फजर पढ़ने वाला है, ये तहज्जुद पढ़ने वाला है, ये इसने फुला गुनाह ना करने का अरे इरादा कर लिया, वो गुनाह तो मैंने करना ही नहीं है। लेकिन शैतान को पता चल गया, उसने करवा दिया। तो अब शैतान इतनी सारी दिल की बातें जानता है, बना लो पीर इसको, तो इसके टांगों से लिपट कर फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये छुपी बातें जो बताए वही पीर, वो जो ना बताए वो पीर हो ही नहीं सकता। ये मतलब तसव्वुर नहीं है। करामतें ढूंढना जो है ना बुजुर्गों में, ये अपने आप को सही बोलता हूँ खतरे में डालने वाली बात है। और ये भी बता दूं कि विलायत के लिए करामत शर्त नहीं है। विलायत के लिए करामत जाहिर होना ये शर्त नहीं है। जो भी अहले इल्म होगा वो मेरी बात की तस्दीक करेगा। और अगर कोई ऐसे ही इस तरह का शोबदे बाज होगा और कोई बाबा जी होगा जो इस तरह के मुवक्किलों के जरिए कोई कारनामे बताता होगा, वो ही मेरा इनकार करेगा। आलिम दीन होगा, दीन का आलिम, कभी भी मेरी इन बातों से इख्तिलाफ नहीं करेगा। बड़े बड़े उलमा मुज्तहिदीन हुए, बड़े बड़े नामवर उलमा हुए जो वाकई वली क्या वलियों के सरदार की हैसियत रखते थे। इनकी करामात मनकूल नहीं है। करामात सबसे ज़्यादा गौस पाक की मनकूल है, और सहाबाए किराम की भी इतनी मनकूल नहीं है, यानी कि बयान नहीं की जाती जितनी गौस पाक की करामतें किताबों में लिखी है। तो इतनी ज़्यादा करामतों की वजह से गौस पाक किसी सहाबी से मर्तबे में बढ़ गए, ऐसा नहीं है। तो करामात के ज़रिए भी यानी कि हम ये नहीं किसी को परख सकते। अलबत्ता अगर वलीउल्लाह से करामत जाहिर होती है तो ये हक है, इसका इनकार भी नहीं करना है। लेकिन करामत नहीं हुई तो इसका मतलब फुला वली नहीं है, फुला पीर नहीं है, ये जहन हमको नहीं बनाना चाहिए, वरना गुमराही कहकर नहीं आती कि आप इस तरह के उसमें फंस जाएंगे आप। फतवा रज़विया शरीफ 21वीं जिल्द में मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करामात की दो किस्मों को जो बयान किया है, शायद ये हमारे इस जवाब से मुताबिकत करता हो, मिलता हो कि मिसाल के तौर पर आपने जैसे अवाम ये महसूस से ज़ाहिरी आला हज़रत ने लिखा है, और माक़ूल मानवी आला हज़रत ने दो इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं। यानी अवाम सिर्फ़ करामात महसूसा को जानते हैं, ये आला हज़रत लिखते हैं। और जैसे किसी को दिल की बात बता देना, ये करामात महसूसा, गुज़िश्ता व मौजूद और आइंदा की ख़बरें दे देना। इसी तरह पानी पर चलना, हवा पर उड़ना, सदहा मंजिल यानी रास्तों को एक कदम में तय करना, आँखों से छुप जाना कि सामने मौजूद और किसी को नज़र ना आए। और करामत मानविया के मुतालिक आला हज़रत फरमाते हैं कि को सिर्फ़ ख़वास पहचानते हैं, वो ये हैं कि अपने नफ्स पर आदाब शरिया की हिफाजत रखे, शरीयत की पासदारी, जैसा भी आपने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में भी इरशाद फरमाया। उम्दा खसलतें हासिल करने और बुरी आदतों से बचने की तौफीक दिया जाए। तमाम वाजिबात ठीक अदा करने पर इल्तिज़ाम रखे, लाजमी तौर पर ये तमाम वाजिबात अदा करे। इन करामतों में मकर इस्तदराज को दखल नहीं, आला हज़रत फरमाते हैं। और फिर आप कुछ वजाहत फरमा दीजिएगा इसको आसान करके। और करामतें जिन्हें अवाम पहचानते हैं, इनमें मकर निहा की मुदाखलत हो सकती है। मकर निहा की मुदाखलत हो सकती है। फिर ये भी ज़रूरी है कि वो ज़ाहिरी करामतें इस्तिकामत का नतीजा हों, या ख़ुद इस्तिकामत पैदा करें, वरना करामत ना होगी। तो करामत मानविया में मकर इस्तदराज की मुदाखलत नहीं, इसलिए कि इल्म इनके साथ है। इल्म का शर ख़ुद ही तुझे बताएगा कि उनमें मकर का दखल नहीं, इसलिए कि शरीयत की हदें किसी के लिए मकर का फंदा कायम नहीं करती। इस वजह से कि शरीयत सादत पाने का ऐन साफ़ और रोशन रास्ता है। तो यूँ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करामत की दो अक़साम बयान करके एक बड़ा ख़ूबसूरत मियार बयान कर दिया कि जो एक अवाम मुख्तलिफ़ अंदाज़ से जो करामत ढूंढती है
کہ جس کرامت میں مکر ہو یعنی دھوکہ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت نے دوسری جو کرامت کو ظاہر کیا بیان فرمایا شریعت کی پابندی، وہاں پر دھوکہ اور مکر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ شریعت کی پابندی سے آتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ کرامت کے اس تصور کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. بزرگوں کا یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ کوئی چاہے ہوا میں اڑ کے دکھائے چاہے پانی پہ چل کے دکھائے، اس کو پیر مت بنا لو کہ پانی پہ چلنا تو یہ تو مچھلی بھی کرتی ہے، ہوا میں اڑنا تو یہ تو مکھی مچھر بھی اڑتے ہیں. یہ کوئی کمالات نہیں ہے. اصل کمالات ہیں شریعت کی پابندی پر استقامت. الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت علی الدین، دین پر استقامت، نیک اعمال پر استقامت. یہ استقامت جو ہے کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے، کرامت سے بڑھ کر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسینی کمپیوٹر. جی بھائی تیار ہیں حسینی کمپیوٹر؟ جی لبیک. آپ کا نام؟ میرا نام محمد حامد رضا تاری ہے. سبحان اللہ. عمر آپ کی؟ میری عمر 7 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت سوالات کیجئے. اچھا حسینی کمپیوٹر یہ بتائیے، وہ سنو جو فٹ ہے نا کمپیوٹر میں وہی آئے گا نا. اچھا حسینی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی. اچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کہاں اور کس دن ہوئی؟ مدینہ منورہ میں منگل کے دن ہوئی. وہاں کی سمت کے چراغ حرمین اے مسلمان مبارک کے حسین سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان اور امی جان کا نام کیا ہے؟ ابو جان کا نام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی جان کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. سبحان اللہ. اچھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان کا نام بتائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان کا نام نامی اسم گرامی ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی اور بہنوں کی تعداد بتائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں. سبحان اللہ. ان کے نام بھی بتا دیجئے. 2 بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 بہنیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ.
अच्छा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लाह तबारक व ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कब, कहाँ और किस दिन हुई? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रमुल हराम 61 सिने हिजरी जुम्अतुल मुबारक के दिन करबला के मैदान में हुई। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह। हमारे मदनी मुन्ने के अब्बू को तोहफे में एक मदनी बॉक्स और 100 रुपये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा अंदाज रहा। ये अल्लाह करेगा तो बहुत अच्छे मुबल्लिग बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे इनके वालिदैन इनको हाफिज भी बनाएं और दर्स निज़ामी भी करवाएं जामिअतुल मदीना में। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। करामत यजीदी फौज का एक सख्त दिल शख्स इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आकर यूं बकने लगा, देखो तो सही दरियाए फुरात कैसा मौजे मार रहा है, खुदा की कसम तुम्हें इसका एक कतरा भी ना मिलेगा और तुम जो है वो प्यासे ही जो है वो दुनिया से जाओगे। तो इमाम तशना काम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रब्बुल अनाम में अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा अमितहु अतशाना, यानी या रब इसको प्यासा मार। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ मांगते ही उस बेहया का घोड़ा बिदक कर दौड़ा। वो पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। प्यास का गलबा हुआ, यानी जोर की प्यास लगी। इस शिद्दत की प्यास लगी कि अल अतश यानी हाय प्यास पुकारता था, मगर पानी जब इसके मुंह से लगाते थे तो एक कतरा भी ना पी सकता था, यहाँ तक कि इसी शिद्दत प्यास में तड़प तड़प कर हलाक हो गया। हाँ मुझको रखो याद, मैं हैदर का पिसर हूँ और बाग नबुव्वत के शजर का मैं समर हूँ। मैं दीदा हिम्मत के लिए नूरे नजर हूँ, प्यासा हूँ मगर साक़ी कौसर का पिसर हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ये मुस्तफ़ा रिजवान है, फेसबुक पेज पर इन्होंने सवाल किया है, इमाम हुसैन के नाम के साथ इमाम क्यों लगाते हैं? इमाम यहाँ बामाना पेशवा है, मुक्तदा, जिसकी पैरवी की जाती है, जिसके पीछे चला जाता है, तो ताज़ीम के लिए। और चूँकि उस वक्त आप थे भी मुस्तहक़ के खिलाफत आप ही थे, तो इस एतबार से भी इमाम, और वैसे ही आप उम्मत के पेशवा हैं और उनके मुक्तदा हैं। और ज़ाहिर सी बात है जो आपकी अज़मत है, जो आपकी जो अहमियत है, उस एतबार से आप जो है वो उम्मत के इमाम कहलाते हैं। इमामत कुबरा सुगरा वाला। जी, इमामत सुगरा तो यही जो मस्जिद की हमारी इमामत होती है उसको बोलते हैं, इमामत कुबरा खिलाफत को बोलते हैं। सवाल है सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये दुआ करना कैसा कि अल्लाह पाक मुझे इल्लत और ज़िल्लत से बचाए। इल्लत क़िल्लत ज़िल्लत। इल्लत माने सबब ना, बीमारी। असल में ही ये मशहूर है कि बोला जाए अदालत है ना, वो तो
علم کی راہ کے اندر بولا جاتا ہے کہ طالب علم کو علت بیماری بھی ملتی ہے. ذلت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو بسا اوقات شرمندگی کا یا اس طرح کے معاملہ سبق کے حوالے سے اور یوں ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے سے یہ ملتی ہے. اور قلت یعنی بہت ساری چیزوں کی مالی اعتبار سے قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو علت ذلت قلت یہ اسی طرح وہاں سے نکلا ہوا ہے. علت عین سے علیل جو ہے نا وہ ایسے. یہ خیر یہ دعا تو جائز ہے، لیکن اس طرح خوبصورت الفاظ اور مقفع مسجع الفاظ کی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے. جو دل میں ہے نا بندہ وہ عرض کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساگی اتار محمد ضلع حسنین خان اتاری ہند کے شہر اکولہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم سے سوال ہے کہ محرم الحرام میں بال کٹوانا ناخن کٹوانا کیا منع ہے، اور اگر ہے تو اس کی کوئی روایت، اور نہیں ہے تو مطلب اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرمائیے. ممانعت نہیں ہے، جو مطلب ایسا کرے نا تو وہ دے گا روایت. جب روایت نہیں ہے یعنی کسی چیز کے ممانعت منع نہ ہونا وہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو یہ منع نہیں ہے. یہ لوگوں میں بس ایسے ہی بہت کچھ چلا ہوا. تو ان میں یہ بھی ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں اور بال نہ کاٹے جائیں، اس کا کوئی مطلب ہوا ہے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں باول مدینہ کراچی سرجانی ٹاؤن سے. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت صاحب سے 9-10 محرم کو کتنے کاروبار نہ کیا جائے کہ مجھے رہنمائی فرما دیں، اور یہ کہ گھر میں چولہا بھی نہیں جلایا جاتا 10 محرم. کاروبار نہ کیا جائے اور چولہا نہ جلایا جائے، دونوں غلط باتیں ہیں. چولہا بھی جلا سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں 10 تاریخ کو عاشورے کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہم اکثر بیانات میں سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام تو موجود ہے لیکن اس کا زندہ ہونا اور ہر کربلا کے بعد ہونا، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مدنی پھول ہے، عطا فرما دیجئے. یہ محاورے ہیں اور مطلب یہ تو واضح ہے. اصل میں اسلام قربانیاں مانگتا ہے، اور بسا اوقات کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نشانی بن جاتی ہے کہ وہ بطور مثال ضرب المثال کے پیش کی جاتی ہے. جیسے لکلی فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے، یعنی ہر جو جابر و ظالم ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا شخص کھڑا کرتا ہے کہ جو اس کے ظلم و جبر کا خاتمہ کرتا ہے. تو یوں ہی امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین اسلام کی خاطر قربانی دے کے اسلام کی آبیاری کی، اس کو ایک طرح سے احیاء کیا اس کا، اور امت کی کشتی کو جس طریقے سے آپ نے ترایا ہے، اور جس طرح آپ کی قربانی کی وجہ سے دین کو تقویت ملی ہے، تو وہ ایک ضرب المثال ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو دین جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ بہت اچھی تشریح فرمائی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. جزاک اللہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ،
علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ